آدمیوں کے اپنے بارے میں دو تاثرات عام تھے۔ ایک یہ کہ برے ہیں تو شرمندگی کا تاثر، کہ برا آدمی جیسے شرمندہ رہتا تھا یا اپنے آپ کو چھپاتا تھا، اور اچھے آدمی ایک مثبت خود اعتمادی کے ساتھ رہتے تھے، تھوڑا جیسے احساس فخر اور احساس تسکین کے ساتھ رہتے تھے، مطلب مطمئن زندگی گزارتے تھے اپنی اچھائی کی بنیاد پر، اور برے لوگ غیر مطمئن زندگی گزارتے تھے۔ اب یہ والے جو طبقاتی احساس ہیں نا، مطلب انسانیت ہمیشہ اچھے اور برے میں تقسیم رہی ہے نا، یہ تقسیم اب جیسے ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے، اور یہ بہت بھیانک ہے کہ اب سب انسان اچھے ہوں یا برے، ذہین ہوں یا نالائق، کامیاب ہوں یا ناکام، سب ایک مجموعی احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ اس وقت جس کو کہیں دا مین، یعنی کل انسان، اگر آپ ساری انسانیت کو ایک شخص بنا کے دیکھیں تو پہلے یہ شخص جو تھا وہ اس طرح کے احساسات اور جذبات میں رہتا تھا، اس طرح کی کیفیات میں رہتا تھا کہ کبھی خوش ہے، کبھی غمگین ہے، کبھی شرمندہ ہے، کبھی فخر کر رہا ہے۔ تو ان سب احساسات اور جذبات میں انسانیت کا مرتبہ جیسے سب سے بالا اور بلند مرتبے کے طور پر محفوظ رہتا تھا، یعنی برے لوگوں میں بھی محفوظ رہتا تھا، اچھے لوگوں میں بھی۔ جو صورتحال ہے اب اے آئی وغیرہ یا ٹیکنالوجی کی بے مہار، بے لگام اور بے مقصد پیش رفت، جو اندھا دھن رفتار سے جیسے ایک بھینسا بھاگ رہا ہے، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسے آپ نے دوڑنا سکھایا ہے، آپ نے اسے وہ چابک مارا ہے تو وہ دوڑ رہا ہے، اور شروع میں ایسا دوڑا کہ سب لوگ خوش ہوئے کہ بھئی اتنی تیز رفتار سے تو ہم نے کوئی بھینسا، کوئی بل دوڑتے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن اب جیسے سال دو سال سے آپ دیکھیں کہ جس نے دوڑایا تھا وہ خود گھبرایا ہوا ہے، مطلب اس بھینسے کو جس نے ٹرین کیا تھا اور جس نے چابک مارا تھا کہ یہ دوڑ کے دکھائے، تو وہ بھینسا اسے بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، اب وہ اس کی کال پہ واپس نہیں آ رہا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نے دوڑنا سکھا دیا اور اس کے بعد وہ میں ایک سیٹی بجاؤں تو وہ واپس آ جائے۔ اب انسان اپنے ذہن اور اپنی اہلیت دونوں کے بارے میں سیلف کانفیڈنس لوز کرتا جائے گا، دونوں کے بارے میں، اور پورا جو نظم و نسق ہے، یعنی کہ آدمی کو خوشحال رکھنے کا، آدمی کو راحت سے رکھنے کا، یا آدمی کو زندگی گزارنے والی اسپیس اور اسباب دینے کا جو پورا انتظام ہے، اور اس میں جو ہے میرے اور آپ کے ذہن میں میری اور آپ کی ذہانت کی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں ناپا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو اس آرٹیفیشلٹی، اس آرٹیفیشل بینگ اور اس آرٹیفیشل کانشسنس کو بس چھڑی سے یوں ہشکارے گا، وہ زیادہ کامیاب ہوگا، وہ زیادہ بڑا ریسرچر ہوگا، وہ زیادہ بڑا مفکر ہوگا، وہ زیادہ طاقتور ہوگا، وہ زیادہ بڑا مجرم بھی بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے۔ یعنی جرائم کی ایسی قسمیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جن کا کوئی توڑ ان لوگوں کے پاس فی الحال نہیں ہے جن کی وجہ سے جرائم کی وہ قسمیں پیدا ہوئی ہیں، مطلب ٹیکنیکس وغیرہ۔ تو میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ ایک قرآن میں جیسے آتا ہے نا مفاد عاجلہ،
قرآن دو طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ ایک وہ جو فوری مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں، ان کا مطلب دنیاوی مفاد پورا ہو جائے تو انہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، اور دوسرے ہیں مفاد آخرہ والے جو اپنا مستقبل، جو حقیقی مستقبل ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ مفاد عاجلہ والے اپنی خواہشات دیکھتے ہیں، مفاد آخرہ والے اپنی فطرت پر رہتے ہیں۔ تو فطرت پر رہنے کے لیے مطلب ماحول تکلیف دہ ہوتا ہے، احوال پر اطمینان ہوتے ہیں، یعنی کہ شخصیت یہ ہے جو مفاد آخرہ والوں کی ہے نا، کہ ان کا ماحول ان کے لیے کبھی سازگار نہیں ہوتا، ان کا ماحول ان کے لیے ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے، اور وہ اس ماحول میں کامیابی اور ناکامی کے جو معیارات ہیں ان میں بھی مسفٹ رہتے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود وہ ان کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ جیسے ایک پیس آف مائنڈ یا پیس آف سول یہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور آدمی جب تک دنیا کے سامنے اپنی شرائط پر نہیں رہے گا اس وقت تک وہ آدمیت نہیں بچا سکتا۔ یعنی کہ میں اس دنیا میں، ظاہر دنیا اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے اور بہت کچھ ہے اس میں، اور یہ نہ ہو تو ہم شکر نہ ادا کر پائیں، تو لیکن یہ کہ اس دنیا میں اپنی شرط پہ رہنا ہے۔ دنیا جو طلب کرتی ہے مجھ سے، یعنی اپنی جو قیمت دنیا طلب کرتی ہے اس پہ کبھی کان نہیں دھرتا وہ آدمی۔ یعنی دنیا کا خریدار تو ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے بازار میں جن سے بازار نہیں بن سکتا، اگر آدمی چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، جس میں بھی آدمیت ہے وہ دنیا کو، یعنی اپنے اور دنیا کے تعلق کو اپنی شرائط پہ رکھتا ہے۔ اب آدمی، یعنی آدمی کا مطلب ہے الانسان، وہ دنیا کے آگے کوئی شرط رکھنے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ فرد دنیا سے تعلق میں اپنی کسی بھی اخلاقی یا وجودی یا مذہبی شرط کا پر اصرار نہیں کر سکے گا۔ اب ایک پورا ایک آرٹیفیشل ورلڈ ویو بنے گا، بنتا جا رہا ہے، مطلب قابل شناخت حد تک۔ ایک آرٹیفیشل ورلڈ ویو سے آپ کو مناسبت پیدا کرنی ہے، یا تو اس سے آپ کو مناسبت پیدا کرنی ہے، یا دنیا میں جیسے غربت، پسماندگی اور جہالت کا نمونہ بن کر رہنا ہے۔ واضح ہے نہیں؟ یعنی کہ اب یہ کہ جو لوگ اپنی ورجن آدمیت پر برقرار رکھنا چاہیں گے وہ اچھوت بنا دیے جائیں گے، وہ جیسے پسماندگی اور جہالت اور ضد وغیرہ کا نمونہ بنا کر اے آئی کے دریا میں اپنی اپنی کشتیاں چلانے والوں کو عبرت دینے کے کام آئیں گے۔ وہ ہمیشہ کنارے پہ رہیں گے، جیسے افریقہ میں جب بیلجیم میں کا قبضہ تھا کانگو وغیرہ پر، تو دریا پہ یہ لوگ چلتے تھے، گورے لوگ، اور ساحل پہ کالے لوگ جمع ہو کے اپنا ننگ دھڑنگ جیسے بھی تھے، تو کالا آدمی دریا میں نہیں آ سکتا تھا، دریا کے آدمی کو کنارے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اب یہ دنیا کانگو بنے گی ان لوگوں کے لیے جو اپنی آدمیت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے امتیازات پر اصرار کریں گے۔ آپ خود سوچئے کہ کوئی بھی ڈسپلن، وہ نالج کا ہو، پالیسی میکنگ کا ہو، کاروباری آئیڈیاز سوچنے کا ہو، کوئی دنیا کا سب سے بڑا ذہن اس کے آگے پسپائی اختیار کرے گا۔
اس پر ڈیپینڈنس قبول کرنے پہ مجبور رہے گا، اور آئنسٹائن اور افلاطون جیسے دماغوں سے نکلنے والے افکار اس دنیا میں بچکانہ باتوں کی حیثیت اختیار کر جائیں گے. یعنی انسان کا فریشلی سوچا ہوا، یعنی کوئی تھیوری بنانا یا جیسے دنیا چلتی آئی ہے کوئی شاعری وغیرہ کرنا جس میں انفرادیت ثابت ہوتی ہے، یہ پوری روایت کو ڈھانپ دیا گیا ہے. اب میرے اور آپ کے درمیان منفرد ہونے کا ہر راستہ بند ہو جائے گا، اور یہ آپ لوگ دیکھیں گے. مجھے تو ڈر ہے کہ میں بھی دیکھوں گا، لیکن یہ کہ میں نہ دیکھ سکا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک عجیب طرح کی پرآسائش سلیوری، جس میں خواہشات میری آقا ہیں. میں یہ سمجھوں گا کہ میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ ضروریات، ہم لوگ جب کچھ لائبریری وغیرہ میں جا کے ریسرچ وغیرہ کرتے تھے کسی موضوع پہ، تو ہم 10 برس میں اتنا نہیں کر سکتے تھے جتنا اب ایک کلک پہ 3 سیکنڈ میں آ جاتا ہے. تو یہ سب سہولتیں ہیں، لیکن یہ کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ایک کلک پہ جتنا کچھ ڈیٹا تمہارے سامنے آتا ہے وہ تمہارے ذہن کی ساخت کو بدل رہا ہے، وہ تمہیں اپنے ذہن پر شرمندہ کر رہا ہے، وہ تمہیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ اپنے دماغ سے نہ سوچا کرو، یہ ادھر جانا، اس لائبریری میں جانا، فلاں کتاب کھولنا، یہ سب محنت نہ کیا کرو، بس سیدھا یہ. اب سوال میرا ایک ہے، جواب مجھے ایک چاہیے. اب یہ وہ ایک جواب فراہم نہیں کرے گا، اب یہ آپ نئے نئے سوالات سجھائے گا جو بلا ضرورت ہیں میری انفرادیت کے لیے، اور مجھے ایسی ایک بھول بھلیاں میں ڈال دے گا. یہ ریسرچ یا سوال جواب یا علم یا تخلیق کسی بھی مفہوم میں ایک بھول بھلیاں میں ڈال دے گا، اور وہ بھول بھلیاں آپ جانتے ہیں نا، بھول بھلیاں پہلے بنتی تھیں تو اس کے اندر آپ چلے جائیں تو سرنگیں سی ہوتی تھیں، تو باہر نکلنے کا راستہ پانا مشکل ہوتا تھا، وہ اس طرح ڈیزائن کی جاتی تھیں. تو وہ اتنی وہاں ہر جگہ کمرہ بنا ہوا ہے، چاہیں تو یہیں رہ جائیں. پھر اس کمرے میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ کا جو اصلی کمرہ ہے وہ اس کے مقابلے میں جھونپڑی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے زندگیاں بیت جائیں گی، بھول بھلیاں سے نکلنے کا خیال نہیں آئے گا. علم نام ہے سوال میں واضح ہونے کا اور جواب پر قانع ہونے کا. یعنی میرا ایک بالکل شارپ کویسچن ہے، میرے ذہن کی ایک شارپ ایک بالکل طے شدہ متعین ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا اتنے ہی متعین انداز سے ایک جواب ہے. یہ پورا جو سسٹم ہے ذہن کا اپنی ضرورت پوری کروانے کا، جو سارا سسٹم ہے، عمل ہی نہیں، پورا نظام جو ہے انسانی، یہ سارا اس وقت رہ گیا ہے. اس وقت آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ جس بھی میدان میں ہیں، یعنی آپ ذہنی طور پر جس شعبے میں بھی ہیں، طالب علم کی حیثیت سے یا استاد کی حیثیت سے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا دماغ سوچتا ہے، یعنی کہ کوئی علم کا مسئلہ پیدا ہو گیا نا، کہ ایک آدمی ہے وہ لسانیات پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی مشکل لفظ آ گیا ہو، باریدن، تو اب اس کو معلوم ہے کہ یہ لفظ ہے، یہ اس کا مفہوم میں نہیں جانتا، اس کا مفہوم مجھے چاہیے، اس کی آڑ میں 100 مصادر کے مفاہیم نہیں چاہیے مجھے، کہ باریدن میں ڈھونڈنے نکلوں اور پتہ چلے کہ 150 مصادر کی لسٹ آ گئی.
تو اگر یہ 150 مصادر کی لسٹ اس کے ضمیمے کے طور پر آئے گی تو اوباریدن پہ میں فوکس کر پاؤں گا؟ اوباریدن کا جو جواب صحیح جواب آئے گا اس پر میں فوکس کر پاؤں گا؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اوباریدن کے صحیح جواب کو میں مطلب اس کی ناقدری کروں اور کہوں نہیں اصل مصدر تو یہ ہے، اسے جاننا چاہیے، پھر اسے جاننا چاہیے، پھر اسے جاننا چاہیے؟ یعنی ذہن کے لیے ذہن کو مصنوعی ضروریات میں مشغول کر دینا انہماک کے ساتھ، یہ آج نہیں ہو رہا؟ تو آج کوئی آدمی ہے آپ میں ایسا جو ایک مسئلے پہ غور کرے بیٹھ کر، یہاں بھی کر کے دکھائے کہ ایک ایسا مسئلہ جس میں وہ کلیئر نہیں ہے، تو کبھی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں پہلے اس پہ غور کر لوں، یعنی اس سوال کو پرسنل کر لوں اور اس جواب کو بھی اپنی انفرادیت کی تعمیر کا حصہ بناؤں؟ علم یا تمام خوبیاں جو انسانوں میں ہیں نا، ان میں اس کے اصل مفاد یہ ہے کہ میں اپنی انفرادیت کی تعمیر کروں اپنے معلومات سے، اپنے سوالات سے، اپنے افکار میں۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ اسی وجہ سے غزالی بڑے عالم ہیں، دوسرے ان کے زمانے کے نہیں ہیں اتنے بڑے آدمی، دونوں کے سوالات اور جوابات کا نصاب ایک تھا، تو وہ بڑے عالم کیوں ہیں؟ یا ہمارے تمام بڑے علماء انفرادیت کے حامل کیوں ہیں؟ یعنی قانون کا علم جو بالکل سپاٹ ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے جو علماء تھے وہ انفرادیت کے حامل تھے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ آدمی کا جو سب سے زیادہ پاورفل وہ ہے نا، وہ اس کا محرک، یعنی اس کے عمل اور اس کی فکر وغیرہ کا سب سے طاقتور محرک یہ ہے کہ میں فرد کی حیثیت سے تکمیل پاؤں، اور میرا فرد ہونا دوسرے افراد کی فوٹو کاپی نہ ہو، یعنی میں علم اس طرح حاصل کروں کہ مجھے میں جانتا ہوں کہنے میں جیسے تسکین بھی ملے اور جیسے اطمینان بھی حاصل ہوتا رہے کہ میں جانتا ہوں۔ کیا یہ جملہ ساری تاریخ میں یہ بہت اس جملے کی گونج نہیں رہی؟ یعنی انسان ساری اپنی تاریخ میں، اپنی ساری نون ہسٹری میں ایسا نہیں رہا کہ علم کی ہر روایت میں جانتا ہوں پہ ختم ہوتی تھی، ہم جانتے ہیں پر نہیں ہوتی تھی، میں جانتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ سمجھے نا؟ تو جو محفوظ اور ثابت شدہ انفرادیتیں ہیں، یہی معاشرہ اور تہذیب بنتی ہیں۔ وہ تہذیب کوئی بھیڑوں کا ریوڑ تھوڑی ہے کہ انسانوں میں اجتماعیت کوئی جانوروں کی طرح کی یکسانی والی تھوڑی ہے۔ جانور وہ آدمیوں کا کوئی بھی مجمع جو ہوگا وہ ان کی ہم مقصد یا ہم نظریہ انفرادیتوں سے بنے گا۔ اگر کسی اجتماعیت میں منفرد لوگ کم ہو جائیں یا نہ رہ جائیں تو جانوروں کا معاشرہ ہے، چاہے وہ چاند تک جا سکتا ہو، چاہے وہ مریخ تک جا سکتا ہو، لیکن وہ آدمی نہیں رہ جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ میں نے کیونکہ اس میں کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ سمجھدار لوگوں سے بات بھی کی ہے، تو میں بہرحال اس نتیجے پر اس تیقن کے ساتھ ہوں فی الحال کہ ایسا ہو کر رہے گا، یعنی آدمی اپنی بیسک آدمیت کی کا خیال کر کے بھی احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، انفرادیت کی تشکیل کرنے والی ذہنی صلاحیتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور علم حاصل کرنے یا ذہن میں علم بننے کا جو پورا سانچہ اور پروسیس ہے نا، وہ دماغ میں ہے،
وہ سارا سانچہ مجھ سے باہر جیسے ایک دیوار کی طرح تعمیر ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو اس احساس سے کبھی کبھی سوچئے کہ آپ مانیٹر کے وہ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی کسی بھی اپنی انفرادیت کے کسی بھی منصوبے کا کوئی بھی تصور لا سکتے ہیں؟ مطلب آپ جو لوگ جانتے ہیں، ہمارا تو نظریاتی سا تعلق ہے، عملی تو نہیں ہے، کہ اسکرین کے آگے بیٹھنے والا اپنی انفرادیت کا کوئی بھی جذبہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے؟ کوئی بھی اے آئی وغیرہ سے مدد لینے والا یا اس کی عادت جسے پڑ گئی ہو، وہ دماغ کے تفکر کے نتیجے میں جو تھکن پیدا ہوتی ہے اس تھکن کا تجربہ رکھتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی غور کیے جا رہا ہے، پھر کہتا ہے یا سر میں درد ہو گیا۔ یہ سر میں درد اسکرین دیکھنے سے تو ہوتا ہے سب کو، لیکن یہ سر درد غور کرنے والا کسی میں نہیں رہ گیا، کسی میں بھی نہیں جو اسکرین کے آگے بیٹھتا ہے۔ تو یہی ایک اتنا بڑا وہ ہے خطرہ کہ جس کو ہم یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈی ہیومنائزیشن ہے، یعنی آدمی اپنی آدمیت کو اپنے اندر سے خارج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ہم ایسی قومیں جو ہیں وہ اپنے سے منہا ہونے میں جیسے بہت خوشی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ اپنی قیمت پر، ہمیں جو بھی ہماری خواہش پوری ہو اور اس خواہش کی تکمیل میں قیمت یہ مانگی جائے کہ تم بکو گے، تمہیں اپنی آدمیت ترک کرنی پڑے گی، تو پاکستان میں تو شاید ہی کوئی رہ جائے جو اس سودے پر خوشی سے راضی نہ ہو۔ تو اس سے ڈرنے والے بھی وہیں زیادہ ہیں جہاں یہ بنائی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کا، ہمارے تو وہ روز وہ کھانا کھا کے مرنے کے واقعات نہیں ہوتے ہمارے یہاں، تو ہمیں تو بس کھانا کھانا ہے خوب، باقی زہر وہر ہے تو وہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی آپ ہیں، آپ کی آگے کی نسلیں ہیں، آپ کو اس بات کا مطلب ادراک بھی ہونا چاہیے اور اس بات سے ذرا سا ڈرنا بھی چاہیے، اور یہ بہت ڈراؤنی بات ہے کہ میرے بچے آدمیت پر نہیں رہ جائیں گے۔ یہ ایک روبوٹک سا ایک ہیومن آرڈر بنے گا اور سب لوگ ایک جیسے ہوں گے، خواہشات میں مختلف ہوں گے، افکار اور تخیل میں ایک جیسے ہوں گے۔ ہاں، خواہشات میں انفرادیت ہو سکتی ہے۔ تو وہ اب آپ سوچیں کہ کیا ہو، مطلب یہ کیا ہم اس نوبت کو پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہماری انفرادیت کی بنیاد ذہن پر نہ رہ جائے، خواہشات پر جو ہے وہ استوار ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جانوروں کی طرح خواہشات میں ایک دوسرے سے مختلف رہنے کی کوشش کریں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے، مجھے نشہ چاہیے، مجھے لذت چاہیے، مجھے طاقت چاہیے، جو بھی؟ تو اس کے لیے جو ہے نا اپنے تصور انسان، آئیڈیا آف مین یونیورسل ہے، یعنی آدمی ہونا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری یا فلسفہ نہیں ہے، یہ آفاقی ادراک اور ریئلائزیشن ہے کہ آدمی کیا ہوتا ہے۔ مطلب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی فلسفی ہے وہ زیادہ جانتا ہو اور کوئی ان پڑھ ہے وہ کم جانتا ہو۔ آدمی ہونا ایک ذوق وجود ہے، تو ذائقہ سب کی زبان ایک جیسا محسوس کرے گی نا۔
تو وہ جو ہے اس میں اب آپ ذرا سا خود ہی دیکھ لیجئے کہ وہ جو ذوق وجود ہے آدمی کا وہ باقی رہ گیا ہے، یا چلو کسی میں باقی رہ گیا ہو اس سے جا کے پوچھئے، کسی ایسے اے آئی ایکسپرٹ سے پوچھئے جس میں ذوق وجود باقی رہ گیا ہے، اس سے پوچھئے کہ تم اس ذوق کا جو تم میں باقی رہ گیا ہے اس کا کوئی مستقبل دیکھتے ہو؟ آدمی تنہائی پسند ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ذرا مستند آدمی، جیسے ایک معیاری آدمی، وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، لیکن وہ معاشرت سے نفرت نہیں رکھتا، اس کی تنہائی پسندی اس کے معاشرتی کردار کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جیسے بیٹھ کے غور کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تاکہ میری صلاحیتیں بڑھیں اور وہ کام آئیں۔ اب یہ تنہائی اکیلا پن ہے، معیاری آدمی کی تنہائی اسے کسی کے حضور میں رکھتی ہے، معیاری آدمی کی تنہائی اسے کسی بڑے کے ساتھ رکھتی ہے، وہ بڑا مقصد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ذات کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ تنہا ہوتے ہی اپنے آپ سے نکل جانے کا ماحول پا لیتا ہے، یعنی کہ جہاں اسے اپنے آپ سے نکلے بغیر اپنے سے بڑے کا حضور نصیب نہیں ہو سکتا، تو اس غرض سے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ تنہائی جو اب وبا کی طرح مسلط ہے، یہ تنہائی انقطاع ہے، رشتے توڑنے والی تنہائی ہے، تعلق کو چھوڑنے والی تنہائی ہے، اور ایک مہمل اور ایک ایسی تنہائی ہے جس کی ضرورت انسان نے کبھی محسوس ہی نہیں کی، یعنی یہ کیا تنہائی ہے کہ آپ کو کھانسی آ جائے تو آپ کو برا لگے کہ یار یہ کھانسی کس وقت آ گئی، اور بلا وجہ آپ لگے ہوئے ہیں کہ وہ انٹارکٹیکا میں اندر معدنیات کتنی ہیں، اب آپ کا کیا تعلق ہے اس سے وہاں کتنی معدنیات ہیں، اب لگے ہوئے اس میں اگر اپنے ہونے والا کوئی عمل ہو جائے نا تو آپ کو وہ بھی برا لگنے لگتا ہے، اس وقت ضرورت پڑ جائے کہ جا کے میں ذرا کلی کراؤں یہ کروں تو وہ بھی برا لگنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں یہ سب چیزیں، تو لیکن یہ کہ ان سب چیزوں میں کے لیے ریزسٹنس جو چاہیے نا، تنہائی اور انفرادیت، مجھے مجمع میں انفرادیت کے ساتھ رہنا ہے، تنہائی میں ترک انفرادیت کرنی ہے، یہ ہے معیاری آدمی۔ ہم کے ماحول میں کو محفوظ رکھنا ہے، وہ کے سامنے میں کو چھوڑنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ معیاری آدمی ہے، یہ ہماری تہذیب میں پائے جانے والے نمونے ہیں، یہ کوئی خیالی آدمی نہیں ہے۔ اس کے لیے میری سمجھ میں ایک چیز آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو حمیت کا مسئلہ بنائے بغیر اس سے نہیں نکلا جا سکتا، کیونکہ آپ جو بھی اس سے نکلنے کا کوئی وہ تھیورائز کریں گے کوئی طریقہ، تو وہ وہاں جا کے دیکھیں گے تو وہ سب اسے پہلے ہی آتا ہوگا، وہ آپ کو 10 اور طریقے بتا دے گا، تو آپ کا سوچا ہوا طریقہ جو ہے جب یہ پتہ چلے گا کہ یار یہ طریقہ تو بالکل پریمیٹو سا ہے، یہ تو اور زیادہ بڑے بڑے طریقے اپنے سے دور ہونے کے لیے بتا رہا ہے، تو آپ کی ڈیپینڈنس اور بڑھ جاتی ہے پھر اس پہ، پھر آپ کا ذہن غیرت کی بنیاد پہ عمل کرنے میں بھی شرمانے لگتا ہے، تو اس کے لیے بہرحال ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹ آف مین کو یا کانسیپٹ آف سیلف کو آئیڈیالائز کریں، گلوریفائی کریں، بلکہ رومانٹیسائز کرتے رہیں، یعنی اپنے آپ کو غیر حقیقی بناتے رہو گے تو اپنی حفاظت کرو گے، یہ ایک پیراڈاکس ہے۔
جتنا کلرک اور پروگرامر اور سی ای او کی حیثیت سے رہو گے، یعنی جتنے ایکچویلٹی کے ساتھ اس طرح کی ایکچویلٹیز کے قیدی بنے رہو گے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تم خواب میں سیمرغ کے گھونسلے میں اس سے بات کرو۔ تو کبھی آپ نے اپنے آدمی کی کو گلوریفائی کرنے والے جذبات اور تخیلات رہ گئے ہیں آج؟ آدمی کو گلوریفائیڈ حالت میں رکھو، آدمی کو اس کے آئیڈیل سے جڑا ہوا رکھو، تبھی اس سے حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ پورا دین کی طرح ہے، مطلب اس میں یہ آپ کی سب چیزیں طلب کر رہا ہے، مطلب جیسے دین کا مطالبہ ہوتا ہے نا، پورے کے پورے دین میں داخل ہو، تو یہ تو باقاعدہ اس کے بغیر یہ چھوڑے گا ہی نہیں، اس کا میدان حشر بھی دنیا ہی ہے، وہ آپ کو اچھوت بنا کے الگ پھینک دے گا۔ تو خیر، یہ جو آدمی کے تصور کی بحالی کے لیے جو بات کر رہے تھے نا، وہ جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، مطلب شدت احساس کے ساتھ۔ کیا آپ کے والد شطرنج کھیلتے تھے یا دادا شطرنج کھیلتے تھے، تو وہ ورلڈ چیمپئن سے کچھ ہی کم ہوں گے آپ کی نظر میں۔ کوئی آپ کے پردادا جو ہے وہ ہاکی کھیلتے تھے، تو دھیان چند وغیرہ سے بس 19-20 ہی رہ گئے ہوں گے، مطلب آپ کی نظر میں، اور اس پر آپ کو ایک اعتماد، فخر اور یقین سا ہے، وہ آپ نے اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی آدمی کی اس طرح کی کیمسٹری کو کیوں نظر انداز کرتے ہو کہ جو خلاف واقعہ ہے مگر جھوٹ نہیں ہے، جو جھوٹ کی طرح آپ کو کمزور نہیں کرتی اور روکھے پھیکے سچ کی طرح آپ کو پتھراتی نہیں ہے، آپ کو اندر سے شاداب رکھتی ہے۔ تو پرانے بزرگوں کا آپ نے نہیں، جیسے ابن تیمیہ صاحب کے لیے کسی نے کہا، ان کے مخالف نے، کہ ابن تیمیہ نے اگر کہیں کہ انہوں نے اپنا مثل دیکھا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تو یا اس طرح لوگ تعریف نہیں کرتے ہمارے یہاں بڑوں کی، کہ بھئی ان کے برابر کا آدمی انہوں نے صرف آئینے میں دیکھا ہوگا۔ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث نہیں ہے۔ اب یہ سب بہت بڑے بڑے لوگوں کے اقوال ہیں نا، ایک بڑے آدمی کے بارے میں، تو کیا یہ قانونی طور پہ انہیں سچا بنا کے دکھایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو واقعاتی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے باوجود مجھے اس طرح کی تعریف کی ضرورت ہے ابن تیمیہ کے علم سے فیضیاب ہونے کے لیے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جیسے ایک ابن تیمیہ وہ سامنے بیٹھے ہیں اور ایک ابن تیمیہ جو میں نے اپنے اندر جذب کیا ہے انہی کو، تو میرا جذب کردہ امام جو ہے وہ حاضر میں وہ سامنے موجود سے ظاہر ہے کہ زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک غزل ہے بھائی، وہ سن لیجئے، اور مقصد یہی ہے جو ابھی بتایا ہے۔ یہ غزل مطلب شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہی آج لکھی ہے، تو میں کہا آج ہی سنا دوں۔ ہر شعور والا وجود پیراڈاکسیکل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے میں ہوتے ہوئے اپنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو بس اس پہلو سے اس کو دیکھیے گا۔ ہے فارسی میں، لیکن ترجمہ کرتا رہوں گا۔ پیوست مائیم اے یار بے ماں، پیوست مائیم اے یار بے ماں، تا تو نہ باشی زنہار بے ماں، کہ ہم ہمیشہ اپنے بغیر رہتے ہیں، ہم کبھی ہم ہوئے، ہم کبھی بھی، مطلب ہم ہمیشہ ہم ہوئے بغیر رہتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں یہ کام
کہ تا تو نہ باشی زنہار بے ماں، تاکہ تو کبھی ہمارے بغیر نہ رہے۔ ہم اپنے بغیر اس لیے رہتے ہیں کہ تو ہمارے بغیر نہ رہے۔ اور برخان ہستی تنہا نشستیم، برخان ہستی تنہا نشستیم، شب خورد بے تو ناہار بے ماں۔ یہ شاعری میں ایک ذرا سا وہ ایک استادانہ سا ضابطہ ہے کہ بالکل سامنے کی چیزوں کو، بالکل جو ہر آدمی کے تجربے میں روز آتی ہو، اسے کسی بڑے معنی یا بڑی حقیقت کا مظہر بنا کے دکھا دو، تو وہ بالکل سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح ہے کہ برخان ہستی تنہا نشستیم، شب خورد بے تو ناہار بے ماں۔ یہاں تو انسانی ہے کہ ہم ہستی کے دسترخوان پر، وجود کے دسترخوان پر ہمیشہ اکیلے ہی رہے، اکیلے ہی بیٹھے۔ رات کا کھانا کھایا تو تیرے بغیر کھایا، صبح کا ناشتہ کیا تو اپنے بغیر کیا۔ رات کے کھانے میں تیرے بغیر رہے، صبح کے ناشتے پر اپنے بغیر رہے۔ اس غزل میں تو جب آئے گا تو وہ انسانی ہوگا، او جو آئے گا وہ الوہی ہے۔ او ہست یا نئے، او نیست یا ہست، او ہست یا نئے، او نیست یا ہست، در دیر مائی دیار بے ماں۔ یار وہ شرماتی ورنہ اس پہ زیادہ بول سکتا ہوں میں، مطلب اس کا بہرحال یہ ہے کہ میں بندہ ہوں، ہم ہیں اور ہم بھی ہیں، اور ہم کی حیثیت سے بندے بھی ہیں۔ تو وہ دیر مائی، مائی کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہونے کا مندر، یعنی مائی ہم ہونے کا سبسٹنس ہے نا، جیسے نم کا سبسٹنس نمی ہے، ٹھیک ہے نا، تر کا سبسٹنس تری ہے، خشک کا سبسٹنس خشکی ہے، اسی طرح ماں کا سبسٹنس مائی ہے۔ واضح ہے نا یہ جوہر؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں، وہ نہیں ہے یا ہے، اس میں باریک بات ہے، اور وہ خیر وہ مطلب تھوڑا فلسفیانہ ہو جائے گا ہم، کہ ایک ہی ذات کے بارے میں ہم پہلے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں، اور دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے یا ہے، یعنی وہ اپنی شان تشبیہ کے ساتھ، وہ اپنی شان تنزیہ کے ساتھ۔ در دیر مائی، یعنی ہم ہونے کے صنم کدے میں، مائی کے سبسٹنس سے بنے ہوئے گھر میں وہ ہمارے بغیر ہے یا نہیں؟ ہم تو یقیناً نہیں ہیں۔ اب ہم اپنے بارے میں تو یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مائی کے گھر میں مقیم ماں نہیں ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس گھر میں مقیم ہے یا وہ بھی اس میں مقیم نہیں ہے، یا وہ اس میں مقیم ہوتے ہوئے مقیم نہیں ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک دل ہے جو عارفانہ بھی ہے اور عاشقانہ بھی ہے، وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں ایک گھر کی طرح ہوں، یہ گھر صرف محبوب کے لیے ہے۔ تو وہ محبوب جو ہے وہ اس شان والا ہے کہ وہ ہونے اور نہ ہونے سے بلند ہے، وہ ظاہر ہونے اور غیب میں ہونے سے بھی بلند ہے، وہ ظاہر اتنا ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور وہ مخفی اتنا ہے کہ اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں۔ تو وہ اس کا مخفی ہونا اور اس کا ظاہر ہونا، یہ دونوں اس کا عاشق طلب کرتا ہے کہ ان دونوں شانوں کے ساتھ میرا محبوب میرے دل میں مکین ہو۔ واضح ہے نا؟ تو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ظاہر ہونے کی حیثیت سے ہے اس دل میں مقیم، اور چلو ہے تو مخفی ہونے کی حیثیت سے بھی اس دل میں ہے یا نہیں، جسے میں نے اپنے آپ سے خالی کر رکھا ہے۔
واضح نہیں؟ تا صبح و شام است ماہ سیام است، جب تک یہ صبح شام ہے سمجھو رمضان کا مہینہ جاری ہے. یہ زمانہ صبح و شام کا مجموعہ ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ زمانہ ایک بہت پھیلا ہوا ماہ سیام ہے. تا صبح و شام است ماہ سیام است، صوم است بے او افطار بے ما. یہ زندگی ایسی ہے کہ روزہ ہے تو وہ ساتھ نہیں ہے، افطار ہے تو ہم موجود نہیں ہیں. با طائران سی مرغ صحبت، سی مرغ کہتے ہیں لامکانی پرندے کو، جو اللہ کی لامکانیت و تنزیہ کا مظہر ہے، کوئی خارجی وجود نہیں ہے، کہ ان پرندوں کے ساتھ جنہوں نے سی مرغ کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے. سی مرغ کی صحبت میں تربیت پانے والے پرندوں کے ساتھ باشد دل ما تیار بے ما، کہ ہمارا دل ہمارے بغیر حالت پرواز میں رہتا ہے ان پرندوں کے ساتھ. چشمیست کورا نادید بیند، ایک آنکھ ہے، ایک بہت خاص آنکھ ہے جو اسے دیکھے بغیر دیکھتی ہے. ایک ایسی آنکھ ہے جو اس کے غیب کو چھیڑے بغیر اس کے حضور میں رہتی ہے. خوابیدہ در ماں بیدار بے ماں، وہ جب سوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جب تک ہم ہیں وہ آنکھ ہمارے اندر سوئی ہوئی ہے، اور جب ہم رہنے سے جو آزاد ہو جاتے ہیں تو وہ آنکھ بیدار ہو جاتی ہے. یعنی جب تک ہم اپنے حدود اظہار میں رہتے ہیں تو وہ آنکھ نہیں کھلتی، کیونکہ وہ غیب سے مانوس ہے. ہم جب اپنے اندر سے غائب ہو جاتے ہیں تب وہ آنکھ کھلتی ہے. اے جان جاں ہا، نہیں، جان جاں ہا نور نہاں ہا، وہ سب وجود کی روح، وہ سب روحوں کی جان، وہ سب غیوب کی روشنی، نہاں ہا یعنی کہ غیب در غیب روشنی، وہ نور ہے غیب در غیب، وہ جاری ہے ہر وجود میں. دادست مارا اظہار بے ماں، اس نے مجھے ظاہر کیا، میں سمجھتا تھا کہ میں ظاہر ہوں. اس نے آ کے بتایا کہ تم رہتے ہوئے تو چھپے ہوئے ہو، میں تمہیں ظاہر کرتا ہوں. تو اس نے مجھ سے تم ہونا چھین کر مجھے ظاہر کر دیا. صد نا کجائی ما سیر کر دیم، یا وہ 2-3 لگیں سن لیجئے، وہ ذرا ایک شوق بھی ہے کہ آج ہی لکھی ہے نا. تو صد نا کجائی ما سیر کر دیم، بودیم دی شب سیار بے ما. ناکجائی یعنی لامکانی، یعنی ماورائے مکان ہونا، کہ میں نے سینکڑوں لامکانیاں ہم نے جو ہیں وہ سیر کی ہوئی ہیں. ہم نے سینکڑوں لامکانیاں سیر کی ہوئی ہیں اللہ کی کشش سے. اور صد ناکجائی، ہم نے سینکڑوں ناکجائیاں سیر کر لیں، کیونکہ کل رات ہم چل رہے تھے، سیر کر رہے تھے اپنے بغیر. تو اپنے سے نکل کر ہونے والی سیر گویا ناکجائی کا تماشا اور مشاہدہ اور سیاحت ہے. متروک گردد دریا ز دریا،
صحرا ز صحرا نا یار می بے ماں، ہم نہ ہوں انسان نہ ہو، یعنی انسان ہے، اس کا قلب ہے، یہ ساری دنیا صاف آئینے کی طرح ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ ہمارے دل میں موجود چیزوں کا عکس ہے، تو اگر ہم نہ ہوں تو دنیا سپاٹ ہے، معدوم ہے اور کانٹینٹ لیس ہے۔ تو اس کو اس طرح کہ اگر ہم نہ ہوں تو ہمارے دل کا ہم نہ ہوں، ہمارا دل نہ ہو، تو دریا ہو یا صحرا، دریا کہتے ہیں کہ عارف کا میدان عمل، وہ دریا ہے گہرائی میں جانا، اور عاشق کا میدان حال صحرا ہے، دیوانگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عارف نہ ہوتے، ہمارے دل کا دریا اگر عکس نہ ڈالتا تو یہ دریا کہاں سے ہوتا، ہمارے دل کا صحرا اگر منعکس نہ ہوتا تو یہ صحرا کیسے وجود پاتا، واضح نا۔ تو اگر ہم نہ ہوتے تو دریا کو ترک کر دیتا، صحرا کو چھوڑ دیتا۔ مجنون و مجنون فرہاد و فرہاد، رفتند از ہم بیزار بے ماں، کہ مجنون اور مجنون، یعنی فرہاد و فرہاد مطلب مجنوں سے، اور فرہاد سے نامطمئن اور بیزار دنیا سے گیا، کیونکہ اسے ہم نہیں ملے تھے، انہیں ہم نہیں ملے تھے۔ تو یہ تھا، یہی کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیالائز کیا کریں، آئیڈیا آف مین، یہ جیسے یوں کہنا چاہیے کہ یہ تصور اتنا بڑا ہے کہ اس تصور کی چھاؤں میں بہت ساری چیزیں اپنی واقعیت کے ساتھ آ جاتی ہیں، تو اپنے آئیڈیالزم سے کبھی خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ دنیا سے زیادہ رہتا ہے، اور اگر یہ دنیا سے زیادہ نہیں ہے تو یہ آدمی نہیں ہے۔ ہر آدمی بلڈنگ بلاک بننا چاہتا ہے، فرد بلڈنگ بلاک ہے، اس کو تعمیر اس کو استعمال ایک دیوار میں ہونا ہے، وہ معاشرہ ہے۔ تو اینٹ کو شوق ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ممتاز حالت میں رہے دوسری اینٹوں سے، دیوار ایک ہی ہوگی۔ تو یہ ساری انفرادیت اینٹ کی انفرادیت ہے، تاکہ اجتماعیت کی دیوار اچھی طرح تعمیر ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے جب بے ماں اور یہ سب جو ابھی ہو رہا تھا نا، یہ تھا کہ منفرد ہو کر مدغم ہو جاؤ، یا پہلے میں کہہ رہا تھا کہ افراد کا مجموعہ ہی معاشرہ ہے، اور جس معاشرے میں افراد ایک دوسرے سے منفرد نہ ہوں وہ معاشرہ سڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم امتیاز کے ساتھ رہیں، انڈیویجولزم کی رو میں نہ بہیں۔ انڈیویجولزم یہ رہتا ہے کہ معاشرہ اجتماع جائے بھاڑ میں، فرد ہے حقیقی، یہ جو فرد ہے جو اپنی انفرادیت کی تشکیل کرتا ہے وہ ایک ذریعے کے طور پہ کرتا ہے، یعنی وہ اپنا سامان سفر بہت اچھا رکھنا چاہتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم فطرتاً انفرادیت کی طرف مائل ہیں، فطرتاً، ورنہ ہم اپنے آپ سے سیریس اور مخلص نہیں ہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو فرد بنا کر ایک کل میں جیسے وہ جھونک دیتے ہیں، ایک کل کی تعمیر میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب دیوار بن جاتی ہے تو کچھ اینٹیں اس میں ایسی رہ جاتی ہیں جو دیوار کی وقت بڑھا دیتی ہیں، وہ دوسرا میں ہے۔ وہ ایسا ہے کہ وہ حاصل نہیں، اس کے لیے کوشش نہیں ہوتی، وہ جیسے پھل ہوتا ہے کسی چیز کا۔
تو وہ فرد کامل ہوتا ہے، یعنی وہ شاید معاشرے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، جو میں ہم کے بعد سامنے آتا ہے۔ اس وقت فائدہ نقصان دیکھنے کا موقع نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے فائدے کی لسٹ بہت زیادہ بڑی ہے، لمبی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 1000 فائدوں میں فائدے 1000 ہیں، نقصان 1 ہے، تو کیا اس نقصان کی قیمت پر یہ 1000 فائدے حاصل کرنے چاہیے؟ یہ پھر نتیجہ جو بھی نکلے، لیکن یہ کہ اپنی آدمیت کے نقصان کی طرف سے کہ خطرے سے حساس ہوئے بغیر اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ چاہے پھر، اور لیکن یہ کہ آدمیت کے دفاع کا راستہ بھی اسے ماسٹر کیے بغیر نکلنا مشکل ہے، وہ میں اگلے موقع پہ ایک وہ کرنے والا ہوں۔ اس میں خواہشات جنریٹ کرنے اور پھر انہیں پوری کرنے کی صلاحیت لامحدود ہے۔ تو آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ خواہشات تھیں ہی نہیں، وہ بھی حاصل کر لیں اور وہ بھی پوری ہو جائیں گے، اور وہ ساری خواہشات بایو سینٹرک ہیں۔ اب یہ جینڈر ایشوز وغیرہ جو اب اٹھے ہیں نا، یہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، یہ خواہشات کی تخلیق ہے، کیونکہ خواہش کی سب سے مضبوط سطح جو ہے نا وہ یہی ہے، وہ لیبیڈو کی سطح ہے۔ اس میں سیٹ وہ تھے کیریکٹرز، اب وہ کیریکٹرز بڑھائے جا رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ لیبیڈو کا سبجیکٹ بڑھتے جائیں گے تو اس میں لذت کی نوعیت بھی بدلتی جائے گی۔